الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ناظرہ میں ہم آج پڑھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں۔ آج کی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہے۔ رحمان مطلب اللہ تعالیٰ، زبان پر نہایت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا ہے۔ ایک بار پھر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا ہے۔ اب ہم اپنا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اول۔ بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ بھی فوت ہو گئیں۔ اس کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت ابو مطلب نے کی۔ آپ کے دادا جان آپ سے بے حد پیار کرتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، لیکن جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان بھی انتقال کر گئے۔ حضرت ابو طالب کے زیر پرورش آپ کے دادا جان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان آپ سے بے حد پیار کرتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ شفقت فرماتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ شام کا سفر۔ شام کا ملک سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے۔ خاندان قریش کے اکثر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ ایک موقع پر جب حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 12 سال تھی۔ حضرت ابو طالب سفر کی مشکلات کی وجہ سے آپ کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ نے ساتھ جانے پر اصرار کیا تو وہ راضی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ تجارتی قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ میں پہنچا تو بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اس بچے کے مبارک چہرے پر نبوت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ رستے میں کوئی سے نقصان پہنچائے۔ چونکہ حضرت ابو طالب نے بصرہ میں ہی اپنا سارا مال فروخت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ حرب فجاعت۔ عربی زبان میں حرب کے معنی جنگ کے ہیں۔ قریش اور اس کے دشمن قبیلے بنو قیس کے درمیان معمولی بات پر جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کا آغاز محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہوا۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام حرب فجاعت پڑ گیا، یعنی وہ جنگ جس میں مقدس مہینوں کی حرمت کو توڑا جائے۔ اس جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 15 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا سبق ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اب ہم اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اس کے سوالات دیے گئے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں۔
پہلا سوال ہے، حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کیسے کی؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ دادا جان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان آپ سے بے حد پیار کرتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ شفقت فرماتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ سوال نمبر 2، میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ شام سے واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ سوال نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فضول کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ رنگ کے 100 اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز نمبر 1 کریں گے، جو ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ ایکسرسائز آپ کی بک میں موجود ہے، یہ آپ نے بک میں ہی سولو کرنی ہے۔ اس کی نمبر 1 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، طائف میں، مدینہ میں یا حبشہ میں؟ ہمارے پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، تو مکہ پہ ٹک کریں گے ہم لوگ۔ نمبر 2 ہے، حضرت ابو طالب کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت تھا، بکریاں چرانا تھا، کھیتی باڑی تھا یا غلہ بانی تھا؟ حضرت ابو طالب کا پیشہ تجارت تھا، تو ہم تجارت پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 3 ہے، حرب کے معنی کیا ہیں؟ صلح، لڑائی، جنگ یا خندق؟ حرب کے معنی جنگ ہے، تو اس لیے ہم جنگ پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 4 ہے، وہ جنگ جس میں مقدس مہینوں کی حرمت کو توڑا گیا، اس جنگ کا کیا نام تھا؟ حرب فجاد، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق؟ اس جنگ کا نام حرب فجاد رکھا گیا تھا، اس لیے ہم حرب فجاد پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 5 ہے، شام کا ملک واقع ہے کہاں؟ سعودی عرب کے شمال میں، مشرق میں، مغرب میں یا جنوب میں؟ وہ شمال میں واقع ہے، اس لیے ہم شمال پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل السحر سیکنڈری اسکول۔